میں مخاطب کر رہا ہوں افواج پاکستان کے سربراہ جنرل باجوہ صاحب کو، صدر مملکت، وزیر اعظم کہلانے والے افراد ذمہ داروں کو اور عدلیہ کے سربراہ کو۔ مجھ گناہ گار کی یہ باتیں توجہ سے سن لیجئے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر رہا ہوں۔ 2-3 راتوں سے میں سو نہیں پا رہا، میرا خون کھول رہا ہے۔ میں جارح لہجے میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا مسلمان، صحیح العقیدہ، سنی بریلوی۔ میں افواج پاکستان کے سربراہ سے عرض گزار ہوں کہ آپ نے آپریشن ضرب عضب بنایا، اس کے بعد رد الفساد کے نام سے آپ نے ایک اعلان کروایا تھا۔ بہت اطمینان ہوا تھا کہ اس کے مطابق بہت سی برائیوں کا سد باب ہوگا۔ سد باب کا مطلب دروازہ بند ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ناموس رسالت، ناموس کہتے ہیں عزت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کے تحفظ، یعنی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جو لوگ نکلے، ان سے اس ملک کے حکمرانوں نے بدترین سلوک کیا۔ مس ہینڈل کرنا کہتے ہیں آپ، بہت بدترین سلوک کیا۔ بالآخر آپ ہی نے دخل اندازی کی اور معاملہ کسی طرح نپٹا۔ 15 جنوری، آج 20 ہے، 5 دن پہلے کراچی میں جعفر طیار سوسائٹی میں نوید عاشق نامی شیعہ شخص نے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور صحابہ کی توہین کی ہے، ایک مسلمان ملک کی فوج کے سربراہوں نے، ایک مسلمان ملک کی صدارت یا وزارت کے والوں کا کیا یہاں کردار ہونا چاہیے؟ جواب دیں تو مشینری حرکت میں آتی ہے، فرقہ واریت ہو رہی ہے، لیکن جس نے آگ لگائی اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے سے کھلے لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ازواج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، جن کی شان قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کے خلاف بہت برے لفظوں میں، برے لہجوں میں، ذمہ دار افراد کے سامنے بدگوئی، بد زبانی، لاف زنی، ہرزہ سرائی ہو رہی ہے اور کوئی ایکشن نہیں۔ جو FIR پہلے کٹی ہیں ان پر کیا کارروائی ہوئی ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ جب ایسی حرکتیں ہوں گی، اشتعال ہوگا، کوئی بھی شخص جس کو اس کا اشتعال سے متاثر ہو کر کوئی بھی اس کے کام ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر بیٹھے گا۔ کیوں کہ قانون اپنی عملداری نہیں دکھا رہا، قانون کے ذمہ دار افراد اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ جنرل صاحب، چیف جسٹس صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم کہلانے والے خان صاحب، یہ بتائیے
آپ کے ہاں جواب دیا جاتا ہے یا نہیں؟ جو آپ کو غلط کہہ رہا ہے، آپ کے کتنے وزیر ہیں جن کے منہ جب کھلتے ہیں ان کی زبان درازی، کیسے کیسے القاب دوسروں کو دیتے ہیں، کیسے کیسے بری انداز میں. آپ کے ہاں تو اسمبلی میں ڈیسکوں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی طرف، کیا کچھ نہیں ہو رہا جن کو آپ مہذب کہتے ہیں. اسمبلی ممبران، کلپس موجود ہیں، کوئی پرانی بات نہیں ہے. انہوں نے ڈیسکوں پہ چڑھ کے کیا مارا اور کیا کچھ کیا، بتا دیا انہوں نے کہ وہ کس طرح کے، کس قماش کے لوگ ہیں. میرا آپ سے صرف ایک مطالبہ، آپ اس ملک میں امن چاہتے ہیں؟ آپ اس ملک کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں؟ آپ نے معاشی طور پر تو ملک کو جس بدترین سطح پر پہنچا دیا ہے، پچھلے 70 سال میں ایسا نہیں ہوا. جرائم کتنے بڑھ گئے ہیں، اسٹریٹ کرائم، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، کیونکہ مہنگائی ہے، جرم ہو رہے ہیں. آپ نے صحت کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں کہاں کہاں آپ نے کیا بد نظمی کی ہوئی ہے، آپ کے سامنے ہے. کسی وزیر کی تنخواہ کا نہیں کہا گیا کہ 20%، 25%، 40% کم ہوگی. آپ نے عوام پر بوجھ ڈالا. اسی عوام پر اب آپ یہ مذہبی طور پر فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھا رہے ہیں. میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں بڑھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہے، آپ کوئی کارروائی نہیں کر رہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ 800 سالہ اندلس، اسپین، ہسپانیہ کی حکومت کیوں ختم ہوئی مسلمانوں کی؟ یہی وہاں پر گستاخیاں ہونے لگ گئی تھی، اور حکومتی افراد اس میں دوسروں کی نہیں، جی ہمارا ووٹ بینک اس میں ہو جائے گا، فلاں کو یوں کریں گے. جنرل صاحب، صدر صاحب، چیف جسٹس صاحب، سیدنا فاروق اعظم کو آپ پہچانتے نہیں ہیں؟ عالم اسلام ان پر فخر کرتا ہے. ان کے بارے میں جس طرح کے اس شخص نے، نوید عاشق نے بکواس کی ہے، کلپ موجود ہیں، آپ سن سکتے. اور ذمہ دار افراد بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، انہوں نے روکا نہیں ہے بلکہ نعرے لگوائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ان کی بیٹیوں کے حوالے سے. حضرت سیدہ پاک کی ایسی تعریف جو بالکل غلط، کیونکہ جو غلط تعریف ہے وہ غلط ہوگی، جو صحیح تعریف ہے وہ صحیح. وہ کتنی شان والی ہیں یہ لوگ کیا جانیں، یا ہم کیا جانیں ان کا مرتبہ کتنا ہے. لیکن حضرت فاروق اعظم انہی سیدہ کی شہزادی سے نکاح کرتے ہیں، جن کو کس طرح پکارا گیا. آپ وہ کلپ سنیں. ایک مسلمان کا خون کھولتا ہے. یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے؟ کیا اس ملک کو دیوالیہ کرنا، اس کی جوہری توانائی، یہ جو ایٹامک پاور ہے آپ کی، اس کو ختم کرنا ہے؟ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے ایسا ہو جائے اور آپ خاموش رہیں. یاد رہے، لوگ فاقہ تو برداشت کر لیں گے، اپنے نبی اور ان کے پیاروں، ان کے تاروں کی توہین برداشت نہیں کر سکیں گے. میرا تقاضا جو غیرت کا ہے وہ دوسرے لہجے کا، مگر میں آپ سے بہت ہی نرم لہجے میں عرض کر رہا ہوں، خدا را اس ماحول کو پراگندہ ہونے سے بچائیے. آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ان میں سے جو بھی واقعی کسی کو سزا مل گئی، آئندہ کوئی جرأت نہیں کرے گا. لیکن آپ کی طرف سے نہیں ہو رہا. آپ کی حکومت میں، آپ کہیں گے کہ جی حکومت سے مطالبہ کرو. حکومت سے کیسے مطالبہ کروں؟ ان کے اندر بیٹھے ہیں جو سرپرستی کر رہے ہیں. ان کے اندر وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ یہ چیزیں چاہتے ہیں، اپنے اپنے عقیدے. اگر کوئی شیعہ ہے، اگر کوئی وہابی ہے، اگر کوئی دیوبندی ہے، اگر کوئی سنی ہے، علمی اختلاف کے راستے کھلے ہیں. 1400 سال سے چل رہا ہے سلسلہ. لیکن کھلے عام اس طرح گستاخی، بے ادبی،
ایمانی غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ سے میری اپیل ہے، اس ملک کی خاطر، اس کے امن کی خاطر، اس کی سلامتی کی خاطر ان چیزوں کو ہلکا نہ لیجیے، اور پھر جس رب کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارا رب ہے، معبود ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان سے وفا بھی تو ہمارا ایمانی تقاضا ہے یا نہیں؟ یہ ملک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، صحت اللہ نے دی ہے، دولت اللہ نے دی ہے، عزت اللہ نے دی ہے، اللہ کے سوا کون دیتا ہے؟ ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، دین پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے، اور قرآن میں ان صحابہ کی شان، اور یہاں کھلے عام ان کے لیے بکواس ہو۔ جنرل صاحب، آپ کی 4 اولادیں ہوں اور کوئی کہے کہ نہیں آپ کی ایک ہی اولاد کو مانتا ہوں، باقی 3 کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ آپ کو گالی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے لیے کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ ان کی وہ پاک بیویاں جو امت کی مائیں ہیں، ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ خاموش رہیں گے ہم کیا؟ مجھے تو یقین ہے کہ یہ کوئی سازش ہے، قادیانی بھی کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ پڑوسی ملک، وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے لیے اس ماحول کو انتشار سے، اشتعال سے بچائیے۔ یہ آگ بڑھ گئی تو پھر آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی بھگتنی پڑے گی۔ خدا کے لیے ان مجرموں کو، ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب صرف جغرافیائی حدود کے محافظ نہیں، آپ کو نظریات کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج، ان کی اولاد، ان کے اصحاب پوری امت کے لیے محترم ہیں، ان کا احترام کرنا ہوگا۔ کسی کو بھی بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی اختلاف ہے، آپ اپنے طور پر اختلاف رکھیں، لیکن کھلے عام اس طرح کی ہرزہ سرائی، لافزنی، گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ یہ میرا درد ہے، یہ ہر مسلمان کا درد ہے۔ ان کا نمائندہ بن کر آپ سے کہہ رہا ہوں، قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ اس کے نتیجے میں لوگ متحارب ہو جائیں گے، متصادم ہو جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم اپنے طور پر یہی سکھاتے ہیں، کیونکہ اس وطن کو ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، قربانیاں دی ہیں، اس وطن کو بچانے کے لیے ہمارے خون کا آخری قطرہ حاضر، مگر سب سے پہلے میرا رشتہ میرے رب سے ہے، میرے نبی سے ہے، میرے نبی کے پیاروں سے ہے۔ میں ان سے کسی طرح بے وفائی کا تصور نہیں کر سکتا۔ مجھے وطن کی محبت بھی انہوں نے سکھائی ہے۔ خدا کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، یہ آپ سے اپیل ہے۔